اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ناظرین اور پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناصر کاظمی کی پہلی غزل میں تعارف اور کلام کی خصوصیت ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم ان کے دوسرے کلام کی تشریح کریں گے۔ سماعت فرمائیں۔ اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سے۔ آتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف۔ اے محبوب، وفا کا تقاضا یہ ہے کہ میں حق بات نہ لکھوں اور تو خاموشی اختیار کر لے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر نے معاشرے کے اندر جو خامیاں ہیں اس پر قلم اٹھایا، اور قلم اٹھانے کے بعد جو رد عمل ہے اس رد عمل کو محسوس کرتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے شاعر خود کو اب خود سے مخاطب ہے اور آگے درس بھی دے رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے کہ میں اب حق بات لکھنا چھوڑ دوں، اور اے میرے دوستو اور اے میرے محبوب، تم بھی اب کسی قسم کی شکایت مت کرنا، ہونٹ سینے سے مراد شکایت مت کرنا۔ تو غزل کی ایک روایت ہے، اور اس غزل کے اندر، ان اشعار کے اندر قیام پاکستان کے بعد جو حکومت وقت کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر جو خامیاں ہیں، شاعر نے ان خامیوں کو دبے چھپے لفظوں کے ساتھ یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ قیام پاکستان کی کچھ اغراض و مقاصد تھے۔ وہ یہی تھے کہ جب پاکستان بنے گا، یہاں امن و امان ہوگا، مساوات ہوگی، اخوت و رواداری کے جذبات پائے جائیں گے۔ اور قیام پاکستان کی فوراً ہی بعد جب ہم یہ خطہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور شاعر جب ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں لاہور تشریف لائے، تو پھر یہ جو سارے جذبات تھے، رواداری کے، حب الوطنی کے، اخوت کے، مساوات کے، یہ سارے کے سارے جذبات لوگوں نے پس پشت میں ڈال دیے۔ تو پھر شاعر نے جب حق بات کے ذریعے، اپنی قلم کے ذریعے اور ان کے چاہنے والوں نے شکایات کے ذریعے درست سمت کی طرف جانے کے لیے کہا، تو پھر حکومت وقت اور معاشرے کے اندر جو لوگ تھے ان کو یہ باتیں تلخ اور کڑوی لگی۔ تو آتے ہیں حوالے کے اشعار کی طرف۔ چپ چاپ اپنی آگ میں جلتے رہو فراز، دنیا تو عرض حال سے بے آبرو کرے۔ چپ چاپ کیوں رہتے ہو ناصر، یہ کیا روگ لگا رکھا ہے، خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے۔ وزیر تشریح شعر میں شاعر نے قیام پاکستان کے بعد جو مسلمانوں نے ایک خوف اور ایک امید کے ساتھ اور لا الہ الا اللہ کے نام سے بننے والی ریاست میں جو ایک خواب سجائے تھے، ان خوابوں کو جب ٹوٹتا ہوا دیکھا، تو پھر شاعر نے ان اشعار میں اپنے جو احساسات ہیں وہ یہاں بیان کیے ہیں کہ وہ جو خواب تھے، جو اس ملک کو امن کا گہوارہ اور اس ملک میں بھائی چارے کا جو ایک ہم نے لوگوں کو درس دینا تھا، یا بھائی چارہ کے ذریعے اس ملک میں رہنا تھا اور اس ریاست کو ایک مثالی ریاست بنانا تھا، یہ سارا کا سارا جو ایک خواب تھا یہ الٹ دکھائی دینے لگا۔ تو پھر شاعر نے ان اشعار میں ان خامیوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ آتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے،
آنکھوں میں جن کی نور، نباتوں میں تازگی۔ آتے ہیں مفہوم کی طرف۔ حادثات نے مجھے کن مردہ دلوں میں پھینک دیا ہے جن کی آنکھوں میں نہ روشنی ہے اور نہ ہی ان کی باتوں میں شگفتگی ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر نے ہجرت کے بعد اور قیام پاکستان کے بعد جب اپنے ملک کو چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ قیام کیا تو اس کے دائیں بائیں اور ارد گرد کے ماحول کے اندر جن لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا وہ لوگ اخلاق سے عاری تھے، انسانیت کے جذبے سے عاری تھے۔ ان کے دلوں میں تعصب، حسد اور کینہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ان کے دلوں میں دوسروں سے محبت کرنے کے جو جذبات تھے وہ بالکل نہیں تھے۔ ان کے سینوں میں دھڑکتے ہوئے دلوں کی جگہ جو پتھر تھے، سنگ دل تھے۔ تو لہذا شاعر نے اپنے اس معاشرے کے اندر، اپنے اس ماحول میں جو لوگ تھے جن کے ساتھ ان کا واسطہ اور پالا پڑا، ان لوگوں کی خامیوں کو بیان کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو ان کی زندگی میں ایسے بھی تھے جو دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنا جو ہے وہ مرہم رکھنے کے لیے یا دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنا ایک عبادت سمجھتے تھے۔ اور وہ لوگ جو اپنی ذات سے دوسروں کو استفادہ کرتے تھے، شاعر نے ان لوگوں کی یہاں کمی کو بھی محسوس کیا ہے۔ اور جن لوگوں کے ساتھ ان کا پالا پڑا ہے ان لوگوں کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جن کی آنکھوں میں نور ہی نہیں، یعنی وہ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مسائل میں دیکھ تو رہے ہیں، مصیبت میں تو دیکھ رہے ہیں، لیکن بصارت ہونے کے باوجود بھی وہ دوسروں کی مدد نہیں کر رہے۔ اس قدر یہ لوگ بے حس ہو چکے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے دوسروں پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ تو رہے ہیں، لیکن اس ظلم کو یہ لوگ روکنے والے نہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی بھوکا تو مر رہا ہے، کوئی پیاسا تو مر رہا ہے، لیکن کسی پیاسے اور بھوکے کو کھانے کو نہیں دے رہے۔ یعنی یہ لوگ خدمت خلق کے جذبات سے عاری ہیں، سنگ دل ہو چکے ہیں۔ اور ان کی باتوں میں شگفتگی سے مراد کہ وہ لوگ اخلاق حسنہ سے، ان کی باتوں میں نرمی نہیں ہے، شگفتگی نہیں ہے، ان کی باتوں میں تازگی نہیں ہے، ان کی رویے شرعی نہیں ہیں، ان کے رویوں میں مٹھاس نہیں ہے۔ تو لہذا شاعر نے ایسے لوگوں کے جو کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان لوگوں کی خامیوں کو یہاں بیان کیا ہے۔ تو آتے ہیں حوالے کے اشعار کی طرف۔ یہ کون ہیں میرے ادھر ادھر، وہ دوستی نبھانے والے کیا ہوئے، عمارتیں تو جل کے راکھ ہو گئیں، عمارتیں بنانے والے کیا ہوئے، اکیلے گھر سے پوچھتی ہے بے کسی، تیرا دیا جلانے والے کیا ہوئے۔ آتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی۔ آتے ہیں مفہوم کی طرف۔ اے میرے وطن کی سوئی ہوئی زمین، وہ لوگ کہاں چل گئے ہیں جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ زیر تشریح شعر میں شاعر نے اپنے سے جدا ہونے والے خوبصورت رشتوں کو یاد کیا ہے، اپنے سے جدا ہونے والے دوستوں کو یاد کیا ہے، اور اس زمین کو مخاطب ہے جس زمین کے نیچے وہ آرام کر رہے ہیں، اور مخاطب ہے کہ میرے وطن کی سوئی ہوئی زمین، وہ لوگ کہاں ہیں میں جن کو تلاش کر رہا ہوں۔ کیسے لوگ تھے وہ کہ جن کے دلوں میں محبت کے جذبات تھے، جن کے دلوں میں الفت ہی الفت تھی، جو کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، جو لوگوں کے درد بانٹتے تھے، جن کے دلوں میں انسانیت کے جذبات پائے جاتے تھے۔
تو اس کے اوپر والا شعر جو ہے یہ دونوں کا ایک ہی مفہوم اور یہ ایک ہی کڑی ہے، یہ سارے کے سارے جو اشعار ہیں ان کا ایک ہی تسلسل ہے۔ تو لہذا قیام پاکستان کے بعد شاعر نے وہ لوگ جن کے اندر ملک و قوم کے لیے، اپنے معاشرے کی بھلائی کے لیے جذبات پائے جاتے تھے، ان لوگوں کی کمی کو محسوس کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی بیان کیا ہے اور یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اب ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ گیا ہے کہ نہ تو وہ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں، نہ اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے لیے وہ انسانیت اور خدمات کے جذبات ان کے دلوں میں پائے جاتے ہیں، نہ ملک و قوم کے لیے ان کے دلوں میں کوئی کسی قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اے میرے وطن کی سوئی ہوئی زمین، ایسے لوگ کہاں چل گئے، ایسے لوگ کس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، جن کی کمی کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ ویراں ہیں صحن و باغ، بہاروں کو کیا ہوا، وہ بلبلیں کہاں، وہ ترانے کدھر گئے، اجڑے پڑے ہیں دشت غزالوں پہ، کیا بنی سونے ہیں کوہسار، دوانے کدھر گئے۔ تو زیر پچھلی شعر میں شاعر اپنے ارد گرد کے وہ اچھے اور عظیم لوگ جن میں محبت کے جذبات پائے جاتے تھے، خدمت خلق کے جذبات پائے جاتے تھے، ان کے جدا ہونے کے بعد ان کی کمی کو محسوس کر رہا ہے اور شاعر ان کو یاد کر رہا ہے۔ چٹھی نہ کوئی سندیس، جانے وہ کون سا دیس، جہاں تم چلے گئے، اس دل کو لگا کے ٹھیس، جانے وہ کون سا دیس، جہاں تم چلے گئے۔ ایک آہ بھری ہوگی ہم نے نہ سنی ہوگی، جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی، ہر وقت یہی ہے غم، اس وقت کہاں تھے ہم، کہاں تم چلے گئے۔ چٹھی نہ کوئی سندیس، جانے وہ کون سا دیس، جہاں تم چلے گئے، اس دل کو لگا کے ٹھیس، جانے وہ کون سا دیس، جہاں تم چلے گئے۔ تو لہٰذا ان اشعار میں شاعر نے اپنے سے جدا ہونے والے خوبصورت رویے اور اچھے اخلاق کے جو مالک لوگ تھے، خدمت خلق کے جذبات جو رکھنے والے لوگ تھے، ان کی کمی کو محسوس کیا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے ناصر کے کلام کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ روز ان کے جو آخری 3 اشعار ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔